اس کے بعد عہد فاروقی ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وہ واقعہ تو ضرب المثل بن گیا ہوا ہے، اور میرے پاس آتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی مملکتیں بھی اس کو اب کوٹ کرتی ہیں، جو آپ نے کہا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کا بھی مواخذہ ہوگا۔ تو یہ مملکت یا سربراہ جو تھا وہ تو مواخذے کے لیے ہی ہوتا تھا۔ آپ نے بھی اپنے لیے جو اپنا وظیفہ تجویز کیا تھا وہ یہی تھا، کپڑوں کے 2 جوڑے، ایک سردی کا ایک گرمی کا، حج اور عمرہ کے لیے ایک ایک احرام، اور میرے اہل و عیال کے لیے فی کس اتنا کھانا جو قریش کے ایک آدمی کی خوراک ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، جو ان کا حال سو میرا حال۔ فرمایا کہ مملکت کا مال یا میرے لیے یتیم کے مال کی طرح ہے۔ قرآن میں ہے کہ یتیم کے مال، یتیموں کی رکھوالی کرنے والا اگر وہ صاحب استطاعت خود ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، لیکن اگر اپنا وقت دیتا ہے اور ضرورت ہے تو صرف اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتا ہے۔ تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میرے نزدیک مملکت کا مال یتیم کے مال کی طرح ہے، مجھے ضرورت نہ ہو تو میں اس میں سے ایک پائی بھی نہیں لے سکتا، ضرورت ہو تو صرف اتنا لے سکتا ہوں جتنی مجھے ضرورت ہو۔ ضرورت کے لیے فرمایا تھا نا آپ نے کہ جو قریش کے ایک عام خاندان کا کھانا وہ میرے لیے روٹی کا کھانا ہے، اور اس کی مثال بھی ہمارے سامنے تاریخ میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ اس دور میں مملکت قریب 22 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی، ایران اور مصر اور یہاں تو ہندوستان تک کے علاقے مملکت کی حدود میں آ چکے تھے۔ کیفیت یہ تھی اب اس آمدنی کی کہ وہ یہاں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراج وصول کرنے والے تھے غالباً بصرہ کے علاقے کے، تو وہ آئے تو وہ لے کے آئے اپنے ساتھ۔ اس زمانے میں یہ چیک تو ہوتے نہیں تھے اور یہ نوٹ بھی نہیں تھے، پتہ نہیں اونٹوں پہ لاد کے لائے ہوں گے وہ۔ شام کے وقت وہ آئے تو آپ سے مایا کہ میں لایا ہوں خراج وہاں سے، وہاں کا بیت المال کا جو وظیفہ تھا۔ کہا کتنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی 10 لاکھ۔ کہنے لگے تمہاری مت تو نہیں ماری گئی، کبھی لاکھ دیکھا بھی ہے؟ آپ کو معلوم ہے عربوں کے ہاں گنتی جو ہے 1000 تک کی ہوتی ہے، ان کے ہاں تے اگے گھوڑا ہی مک جاتا ہے گا۔ آپ ہنس تو دیے، آپ کو پتا ہے یہ گھوڑا مک جانا کی مطلب ہے؟ اس نے کہا ذمہ دار سے کہ صاحب ہمیں بھی ایک گھوڑا دے دیجئے، اچھا سا گھوڑا۔ کہنے لگے گھوڑا تو میں دے دوں گا، تمہیں گھوڑے پہ بیٹھنا بھی آتا ہے؟ کہنے لگے لو سرکار سانو گھوڑے تے نہیں بیٹھنا آتا، تھی دے کے تے دیکھو۔ اس نے دے دیا گھوڑا، بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے پشتانگ مارا تو زین سے وہ گردن پر، دوسرا مارا تو گردن سے کنوتیوں پر، وہ تیسرا پشتانگ اس نے مارا تو وہ نیچے۔ کہنے لگا بس ڈگ پہ آنا، کہنے لگا یہ کہ گھوڑا ہی ہو گیا، میں کی کرا۔ یعنی یہ خیبر میل میں بیٹھا ہوا تھا، کراچی سے اس نے پشاور تک پہنچنا تھا۔ عربوں کے ہاں تو یہ صورت تھی، آپ باور نہیں کر رہے تھے۔ کہا ابو ہریرہ کچھ تھکے ہوئے نظر آتے ہو، اس لیے کچھ اس قسم کی بہکی باتیں کر رہے ہو، صبح آنا پھر دیکھیں گے۔ اندازہ لگائیے اس عرب کے رہنے والے اور یہ مملکت ایک علاقے کی یہ صورت تھی۔ سفیر آیا فرقت، آپ نے اندر بلا لیا، کسی قسم کا رکھ رکھاؤ یا پردہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، بیٹھے ہوئے تھے وہ اور کھانا کھا رہے تھے۔ ایک روٹی، زیتون کا تیل، تھوڑا سا پسا ہوا نمک، سربراہ مملکت۔
انہوں نے کہا فرقت نے کہ امیر المومنین کہ آپ، اور وہ روٹی تھی جو کی، کہا کہ آپ جو کی روٹی کھا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا اب تو ہمارے علاقے سے مصر کی طرف سے کچھ گیہوں آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اب تو کچھ گیہوں آ رہا ہے تو آپ گیہوں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ فرقت تمہیں پتہ ہے کہ میں صاحب مقدرت ہوں؟ جی مجھے معلوم ہے آپ امیر المومنین ہیں، لیکن یہ بات پھر نہیں ہے کہ مجھ میں مقدرت نہیں ہے کہ میں گیہوں کی روٹی کھاؤں۔ کہا جی پھر؟ کہنے لگے تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جی نہیں، یہ تو میں یقین نہیں دلا سکتا۔ تو کہنے لگے کہ سربراہ مملکت اس وقت گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملتی ہے۔ مجھے آج یقین ہے کہ ہر فرد کو جو کی روٹی ملتی ہے، اس لیے میں یہ کھاتا ہوں۔ وہ ابھی یقین نہیں ہے، جب وہ یقین ہو جائے گا تو پھر گیہوں کی بھی کھاؤں گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ فقیری تاری ہوئی سی جنہوں کہنے نے ترک دنیا کیا ہوا تھا، اس لیے آپ یہ جو کی روٹی اور فاقہ کشی کر رہے تھے۔ سوال یہ نہیں تھا۔ وہ تو آپ نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا تھا، تو ایک دفعہ آپ نے اسی قسم کے ایک زاہد مرتاض کو دیکھا، اس کو ذرا ایک چوکا دیا اور کہا کہ خدا تجھے غارت کرے، کیوں ہمارے دین کا گلا گھونٹ رہا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات! آسائشیں حرام نہیں ہیں دنیا کی، لیکن سربراہ مملکت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس دن ان سے متمتع ہوگا جب امت کا ہر فرد اس سے متمتع ہوگا۔ وہ آخری انسان ہوگا ان کو لینے کے لیے، پہلا انسان نہیں ہوگا۔ قحط کے زمانے میں پہلی چیز یہ ہو گئی تھی کہ حکم دے دیا گیا تھا، باہر کے علاقے میں قحط پڑا تھا اور وہاں کے قبیلے جوک در جوک مدینے میں آ گئے تھے، مدینے سے باہر ان کے کیمپس تھے، تو وہاں دسترخوان ان کے بیچ رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ ان حالات میں مدینے والوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کچھ بہتر کھائیں اور یہ قحط زدگان جو آئے ہوئے ہیں مہمان، ان کو کم درجے کا کچھ ملے۔ سارے دسترخوان یہاں بچھیں گے اور ہر گھر میں جو پکا ہوگا وہ ان دسترخوانوں کے اوپر آئے گا۔ اس کے باوجود وہاں جو کھانے کو ملتا تھا اس میں خود بھی شریک تھے، اس قسم کے کھانے کے عادی نہیں تھے۔ کچھ دنوں کے بعد صحت پہ کچھ اثر پڑنا شروع ہو گیا۔ رفقا نے یہ پوچھا کہ آپ نے اپنے اوپر یہ چیز کیوں عائد کر لی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے انہی جیسا جو کھانا ہے وہ کھائے؟ کیا جواب تھا؟ کہا کہ اگر مجھ پر بھی وہ کچھ نہ گزرے جو ان غریبوں پر گزرتی ہے تو مجھے احساس کیا ہو کہ غریبی کیا ہوتی ہے اور اس سے کیا مصیبتیں آتی ہیں، جب تک مجھ پر بھی وہ نہ گزرے۔ عزیزان ایمان، یہ جتنے دنیا میں فسادات، جتنی تمیزات مچی ہوئی ہیں وہ یہی ہے کہ جتنا کوئی اوپر ہوتا چلا جاتا ہے اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نیچے والے پہ گزر کیا رہی ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر خود وہ گزرے جو نیچے والے پہ گزر رہی ہے، خود بیتے اس کے اوپر تو کہنے لگے جب وہ علاج کر سکتا ہے، محض حالات کے سننے سے علاج نہیں کر سکتا۔ دوسرے موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں پیٹ بھر کر کھڑا ہو جاؤں جبکہ دوسرے انسان کوئی بھوکے ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ